أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسنين والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات پڑھیں مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ سیدہ، ماشاءاللہ آپ لوگ مسلسل فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد سننے کے لیے اس عزاخانے میں تشریف لا رہے ہیں، اور آج تقریباً 4 روز سے بلکہ 5 روز سے فضائل علی ابن ابی طالب اور مصائب آقا امام حسین علیہ السلام سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میرا موضوع امام اور قرآن ہے۔ امام سے مراد یعنی ہمارے پہلے امام تا آخر امام، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے۔ بے شمار فضائل قرآن کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 700 آیتیں جو ہیں خالصتاً علی ابن ابی طالب کی شان میں قرآن میں نازل ہوئی ہے، یعنی جس سورے کو اٹھائیے اس سورے میں آپ کو علی کے فضائل نظر آئیں گے۔ مومنین کرام، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے واقعاً قسم خدا کی شریعت علی اور علی کے گھرانے سے لی، ان کی توحید بھی بڑی مضبوط نظر آئی، ان کی نبوت بھی بڑی مضبوط نظر آئی، ان کی رسالت بھی بڑی مضبوط نظر آئی، ان کی قرآن بھی بڑی مضبوط نظر آئی، ان کی نماز بھی بڑی مضبوط نظر آئی۔ ولو آج ہم پر پوری دنیا الزام لگاتی ہے کہ یہ شیعہ بھی بڑی عجیب قوم ہے، صرف اپنی مجلسوں میں علی 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 کرتی رہتی ہے، ان کا عقیدہ توحید کے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کو ایسا لگتا ہے مانتے ہی نہیں، ان کی کوئی بھی ایسی تقریر میں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، یہ صرف اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے جشن میں علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، علی کا فضائل پڑھتے ہیں۔ ان کا اللہ والا عقیدہ لگتا ہے کہ کمزور ہے۔ میں انہیں جواب دینا چاہوں گا، سن لو بھیا، جتنا مضبوط عقیدہ توحید اللہ کے اوپر عقیدہ جتنا مضبوط ہم شیعہ نے حیدر کرار کا ہے، کسی اور کا اللہ اکبر کسی اور کا اتنا مضبوط عقیدہ نہیں ہے۔ کہا دلیل کیا مولانا کہ ہمارا مضبوط ہے اور کسی کا اتنا مضبوط نہیں؟ ہم نے کہا سنیے، دلیل میں ہم حدیث کی قرآن اور حدیث نہیں سناؤں گا بلکہ 4 مصرے سناتا ہوں کہ جتنا عقیدہ مضبوط ہم شیعہ حضرات کا ہے کسی اور قوم کا نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سنیے، ہمارا جتنا ایمان پوختہ ہے اللہ کے سلسلے سے کسی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ یہ دور کتنے خداؤں کا دور ہے صاحب، یہ دور ہمارا عقیدہ توحید سنیے کتنا مضبوط ہے، یہ دور کتنے خداؤں کا دور ہے صاحب، ہر ایک کسی نہ کسی رہنما کو مانتا ہے اور اسے
عقیدہ وحدت کی داد دی جائے علی کے ہوتے ہوئے جو خدا کو مانتا ہے. ماشاءاللہ. اسے عقیدہ اس کی تعریف کریے بھائی. اس کو نہ کہیے کہ خالی علی علی کرتے ہیں، بلکہ علی کے ہوتے ہوئے، علی بھی ہے لیکن علی کے ہوتے ہوئے جو خدا کو مانتا ہے. اور ہم کیوں خدا کو نہ مانے؟ اس لیے کیونکہ ایک وقت میں 40 جگہ پر جو ہو موجود اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے. ارے بیکار کی بحثوں کو نونوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہم مضبوطی والے ہیں. جب کہہ دیا ہے در نے خدا ہے، خدا ہے. بس اتنی سی بات ہے. آج پھر بھی دنیا ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہ کافر لوگ ہیں، یہ غالی لوگ ہیں، یہ نصیری لوگ ہیں، غالی منبر سے علی علی کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا ہمیں کافر کہتی ہے. تو جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کو ایک جواب اور دے دیجیے گا میری طرف سے، اور آپ سے. آپ اگر کہیں کسی کی بحث ہو اور آپ کو جواب کوئی کا ملے کہ اے بھیا تم لوگ کافر ہو، غالی ہو اور مشرک ہو اور شرک کرتے ہو، خالی علی علی کرتے ہو، علی کو اللہ سے ملا دیتے ہو، انہیں جواب دے دیے گا جو آپ کو آج کے بعد تعریف کرتے ہوئے، آپ کی برائی کرتے ہوئے آپ کو کافر کہیں، تو انہیں پلٹ کے ایک تاریخی جواب دیجیے گا. کیا سنیے، جب ابن زیاد کے دربار میں جناب مختار کو حاضر کیا اور ابن زیاد نے پلٹ کہ جناب مختار سے کہا او کافر، تو جناب مختار مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہنے لگے من لم یکفر فی فضائل علی ابن ابی طالب هو ناقص الایمان. جناب مختار مسکراتے ہوئے کہنے لگے سن، جسے دنیا میں علی کی محبت میں ایک مرتبہ جب تک کافر نہ کہا جائے اس کا ایمان ابھی پورا ہی نہیں ہوتا. وَالنَّاقِصُ الْإِيمَانِ وَالنَّاقِصُ الجملہ کو اب میں دے رہا ہوں. ابھی مختار کی بات سنیے، اب جملہ میرا سنیے. جناب مختار نے کہا گھبرانا نہیں، تمہیں کافر کہا جائے گا، اس لیے کیونکہ جب تک تمہیں کافر غالی مشرک کہا نہ جائے گا نہ سمجھنا کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اگر نہ کہا جائے تو اپنے ایمان کو ٹٹولنا کیوں نہیں؟ آخر دنیا ہمیں کافر کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ مختار نے دلیل دی ہے، مختار نے ایک تعویذ بنا کے دے دی ہے کہ اگر تمہیں مختار کے جملے کے اعتبار سے اگر کافر کہا جا رہا ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان پختہ ہے. اگر کافر نہ کہا جائے تو تمہارا ایمان ابھی ادھورا ہے، تمہارا ایمان ابھی ادھورا ہے. جب تک دنیا میں ایک مرتبہ علی کی محبت میں کافر نہ کہا جائے اس وقت تک کہ تمہارا ایمان پورا نہیں ہو جاتا، پورا نہیں ہو سکتا. تو میرے مومنین، انگلیشور کے پیارے مومنین، مولا کے عزادار، اب اگر دنیا میں کسی چوراہے پہ، کسی موڑ پہ اگر آپ کو کافر کہا جائے تو اللہ کا شکر ادا کریے کیونکہ آپ کا ایمان پورا ہو گیا. شکر ادا کریے پروردگار کا. پروردگار میرا ایمان پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. کیونکہ جو بھی علی کی محبت میں زندگی گزارے گا دنیا اسے یا تو کافر کہے گی، یا تو مشرک کہے گی، یا تو دیوانہ کہے گی، یا تو پاگل کہے گی. معلوم ہے نا آپ کو کس کو دیوانہ کہا جاتا ہے؟ کیا خطا تھی ان کی بھائی؟ خطا یہی تھی کہ علی کی محبت میں زندگی گزار رہے تھے. اللہ اکبر. علی کی محبت میں چرسار تھے. دنیا انہیں دیوانہ کہتی تھی لیکن علی اور اللہ کی نظر میں ان سے بڑا کوئی دانا نہیں تھا، ان سے بڑا ہوشیار نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں تھا. ایک واقعہ یاد آ گیا. دیکھیے تیاری کر کے نہیں آیا تھا، بس بولنے لگا تو یہ آ گیا ذہن میں. ایک واقعہ سنیے بہلول دانا کا، چھوٹا سا واقعہ ہے. دیوانہ لوگ کہتے ہیں لیکن ان سے بڑا کوئی
دانا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ہوشیار نہیں۔ کا ہوا کیا؟ کا ہوا یہ کہ متوکل نے ایک مرتبہ، دیکھیں بادشاہ جو ہوتے ہیں تھوڑے بوڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ متوکل ملعون نے اپنے دربار میں تمام سپاہیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا کہا؟ ہاں، اپنے درباریوں اپنے سپاہیوں سے پوچھا کیا تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو سارے درباریوں نے کہا جی سرکار، جی آقا، جی حضور، بڑی محبت ہے، بڑی انسیت ہے۔ تو پھر سے متوکل نے کہا اچھا اگر کوئی کام دوں تو کر دو گے؟ تو سب نے کہا جی آپ حکم تو کریے، کام آپ کا لمحوں میں ہو جائے گا، آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ لیجیے، متوکل نے ایک الگ ٹائپ کا کام جو سوچ بھی نہیں سکتے آپ، ایسا کام دیا۔ کہا اس نے، متوکل نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو، میری بتائی ہوئی بات کو فالو کرتے ہو، میرے حکم مان سکتے ہو، تو سنو ایک کام یہ کرو کہ جاؤ میرے لیے غیر حلالی تلاش کر کے لے آؤ۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا۔ غیر حلالی سمجھتے ہیں نا، یعنی جو حلال زادہ۔ متوکل نے کہا جاؤ میرے لیے ایک حرام زادہ پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، لوگ ہکا بکا، بھائی کوئی میزان نہیں، کوئی ترازو نہیں، بھیا کیسے ہم کسی کو کہہ دیں کہ تم حرام زادے ہو، چلو بادشاہ صاحب نے بلایا ہے۔ واقعاً جو حقیقی حرام زادہ بھی ہوگا، اگر اسے بھی کہہ دیا جائے کہ تم حرام زادے ہو تو ایک تماچا مارے گا کھینچ کے، خاموش، میں حرام زادہ نہیں ہوں۔ کوئی یہ قبول کرے گا اپنے آپ کو حرام زادہ کہلوانا جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہو؟ اگر اسے بھی ہم حرام زادہ کہہ دیں تو برا مانے گا کہ نہیں؟ بالکل مان جائے گا، ایک تماچا رسید کر دے گا۔ ایسے ہی متوکل نے کہہ دیا جاؤ محبت کرتے ہو جاؤ میرے لیے ایک حرام زادہ پکڑ کے لے آؤ۔ لیجیے، ابھی سب سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں سے حرام زادہ لایا جائے کہ اسی مجمع میں بہلول دانا کھڑے تھے، وہ نکل پڑے۔ سنیے گا، وہ نکل پڑے۔ کتنے بہلول، کتنے حرام زادے مانگے تھے؟ ایک۔ بہلول دانا نے روایت میں لکھا ہے، بہلول دانا سیدھے دربار سے نکل کے چوراہے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد چوراہے پہ جانے کے بعد پتہ نہیں کچھ اعلان شیلان کیا، اور ایک دو نہیں 40 آدمیوں کو پکڑ کے دربار میں لے آئے۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 40 آدمیوں کو دربار میں پکڑ کے بہلول دانا لے آئے، اور لانے کے بعد کہنے لگے یہ لے سارے حرامزادے ہیں، یہ لے سارے حرامزادے ہیں۔ اب متوکل پریشان، بے چین، بے قرار، بھائی صاحب یہاں ایک کے لالے پڑے تھے، میرے سپاہی پورے درباری ایک نہیں لا پا رہے تھے، تم ایک کیا 40 آدمی لے آئے؟ بہلول کوئی سند بھی ہے کہ یہ غیر حلالی ہے؟ سنیے گا بات، مطلب کی آپ کے سامنے آ رہی۔ بہلول کوئی سند بھی ہے کہ یہ غیر حلالی ہے، یہ حرامزادے ہیں، یہ حرامزادے ہیں؟ بہلول مسکرا کے کہنے لگے سند تو ایسی دوں گا کہ تجھے بھی ماننا پڑے گی، تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گی۔ کہا کیا سند ہے؟ کہا میں چوراہے پہ گیا اور جانے کے بعد صرف ایک بات کہی، اور وہ بھی اپنی بات نہیں، نبی کی حدیث پڑھی۔ کیا کہا؟ کیا چوراہے پہ جا کے ہم نے نبی کی حدیث سنائی کہ لوگوں جو علی کو برا کہنا چاہتا ہے چلو اسے بادشاہ نے بلایا ہے۔ ارے جتنے حرامزادے تھے سب کے سب سمٹ کے چلے آئے۔ جتنے حرامزادے تھے، اب بھیا پورا مجمع خاموش۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ مولانا کو بول دو تھوڑا کم علی علی کیا کرے، تو ان سے بس یہی کہا کریے کہ بھائی اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شجرہ ہمیں پتا چل، کیونکہ علی کے نام سے جلتا وہی ہے کہ جس کی نجاست، جس کی ولادت جو ہے پاک نہیں ہوتی۔ علی کو مانتا وہی ہے،
علی کو پہچانتا وہی ہے. جملہ دے رہا ہوں, پرانا جملہ, پرانے خطیب حضرات کا جملہ ہے. علی کو مانتا وہی, علی کی محبت اسی کے دل میں آتی ہے انگریزور کے مومنین کہ جن کی ماں نیک ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. علی سے محبت کرنا آسان کام نہیں ہے. ہاں, علی سے محبت کرنے کے لیے جسمانی اعتبار سے ٹھیک نہیں چلے گا, بلکہ خون کے اعتبار سے ٹھیک چاہیے. آپ کی اگر ولادت میں طہارت ہوگی جبھی محبت علی آپ کے دل میں بیٹھے گی, وگرنہ آپ علی کے خلاف رہیں گے, علی کے دشمن رہیں گے. ایسے ایسے بے شمار آپ کو کردار مل جائیں گے. اور جب تاریخ میں ڈھونڈیے گا اور قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں بھی علی کا ذکر اور روایت اور تاریخ میں بھی علی کا ذکر ملے گا. میں آج قرآن پڑھ رہا تھا تو ناگاہ میری نظر جو ہے سورہ کہف پہ پڑی. سنیے, فضائل علی سناؤں گا آج. میری ناگاہ نظر جو ہے سورہ کہف پہ پڑی. سورہ کہف جانتے ہیں نا, قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جسے امام حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی تھی. 114 سورے ہیں قرآن میں, لیکن امام حسین نے کس سورے کا انتخاب کیا؟ سورہ کہف کا. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے, بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے سورہ کہف پڑھی, 114 سورے ہیں, ان تمام سوروں میں سورہ کہف ہی کیوں پڑھی امام حسین نے؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ شیعہ ہیں بھائی, آپ ماتم کر رہے ہیں حسین کا, کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے کہ امام حسین نے نوکے نیزہ پہ سورہ کہف ہی کی کیوں تلاوت کی. لیکن میں زیادہ دقیق نہیں جاؤں گا, وگرنہ علماء نے تو پوری موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں کہ کیوں امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی. میں ایک اوپر کی بات بتا کے میں گزر جاؤں گا بالکل سرسری نگاہ سے. امام حسین نے آخر کیوں سورہ کہف ہی نوکے نیزہ سے پڑھا؟ توجہ کریے گا, سورہ کہف ہی کیوں؟ دیکھیں, امام حسین کا نوکے نیزہ پہ تلاوت کرنا بتا رہا تھا. علماء نے لکھا کہ امام حسین اپنی جیت کا اعلان کر رہے تھے. نوکے نیزہ پہ تلاوت کرنا کیا تھا؟ امام حسین کی جیت کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی انسان کوئی جنگ جیت جاتا ہے تو اپنی جیت کا اعلان کرتا ہے. تو امام حسین نے بھی سورہ کہف کی صورت میں قرآن کی آیت پڑھ کے نوکے نیزہ سے اپنی جیت کا اعلان کیا. لیکن سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر امام حسین نے, مولا حسین نے, آقا حسین نے, سردار حسین نے, شہزادہ جناب آقا حسین نے سورہ کہف کی کیوں تلاوت کی؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن اچانک میری نگاہ سورہ کہف کی آخری آیت پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 پہ سورہ کہف مکمل ہو گیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ سورہ کہف میں کتنی آیتیں ہیں؟ 100. اللہ اکبر, پہنچے نہ پہنچے مجھے نہیں معلوم. کتنی آیتیں سورہ کہف میں؟ 110. کتنی آیتیں سورہ کہف میں؟ پھر سے بولیے, 100. مومنین, میں نے سنا ہے کہ کسی کے نام کا عدد بھی 110 ہے. اللہ اکبر, کسی کے نام کا عدد بھی 110 ہے. کس کے نام کا عدد 110 ہے؟ کس کے؟ مولا علی پہلے سرکار کے نام کا عدد بھی کتنا ہے؟ 110. سورہ کہف میں آیتیں کتنی ہے؟ 110. اب پتا چلا کہ امام حسین نے علی کے نام کا سورہ نوکے نیزہ سے پڑھ کے بتایا کہ دنیا دیکھ لے, کربلا کی جنگ ولایت علی بن ابی طالب کے تھی. اللہ اکبر, کربلا کی جنگ علی ابن ابی طالب کی محبت کی تھی, علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تھی. اس لیے کیونکہ نمازی ادھر بھی تھے, نمازی ادھر بھی تھے, حاجی ادھر بھی تھے, حاجی ادھر بھی تھے, روزے دار ادھر بھی تھے, روزے دار ادھر بھی تھے, حافظ قرآن ادھر بھی تھے, حافظ قرآن ادھر بھی تھے. تو کیسے فرق پتا چلتا ہے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے؟ یہ بات امام حسین نے اپنی آخری جنگ میں بتائی کہ جب
جب امام حسین یزیدیوں کے درمیان گئے نا تو امام حسین نے آخری مرتبہ یزیدیوں کو مخاطب کر کے سوال کیا تھا، آخر کیوں مجھے مار رہے ہو، کیوں میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ تو تمام یزیدیوں نے یک زبان ہو کے کہا تھا بغضا لابیک، آپ کو ہم آپ کے بابا علی کے بغض میں مارنے آئے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کربلا کی جنگ جو تھی صرف اور صرف جو بیسک بنیادی چیز تھی نا وہ علی کی محبت کی تھی، وگرنہ نماز روزہ سب سیم تھا بھائی، کوئی فرق نہیں تھا۔ تو امام حسین نے سورہ کہف کی علی والا سورہ کا تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں اعلان کر رہا ہوں میری جنگ علی کی محبت کی تھی، اب میں جیت چکا ہوں۔ توجہ کریے گا مومنین کرام، اب یہاں سے میری بات تھوڑی دیر چلے گی، پھر انشاءاللہ ربط مسائل۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ علی کا ذکر کیا ہے، جگہ جگہ علی کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں نے ذکر علی کو مٹانے کی بھی کوشش بہت کی ہے، چاہا کہ علی کا ذکر مٹ جائے، علی کا ذکر دنیا سے ختم ہو جائے، علی کی محبت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، مار دیے جائیں، لیکن کیا ہوا نتیجہ؟ اللہ اکبر، اللہ نے بتا دیا کہ زمانہ لاکھ کوشش کرے کہ علی کی محبت ختم ہو جائے، لیکن علی والے دار پہ بھی چڑھ کے علی علی کر کے بتائیں گے ہم مٹ تو سکتے ہیں، نام علی۔ کس نے دار پہ کہا؟ کس نے؟ جناب میثم تمار نے۔ سنا ہوگا بے حد، کئی مرتبہ سنا ہوگا جناب میثم کو، لیکن کچھ ایسے چنندے لفظ جو میثم تمار کے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میثم چڑھ گئے، کہاں چڑھ گئے؟ دار پر۔ ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں اور جو اردو سے واقفیت رکھتے ہیں، کتاب کے نام ہی پہ وہ جھوم اٹھیں گے۔ کتاب ہے علامہ محمد حسین مظفر صاحب کی، ان کی کتاب کا نام پتہ کیا ہے؟ سردار سردار، آئے ہائے ہائے ہائے، سردار یعنی دار کا، آئے ہائے ہائے ہائے۔ انہوں نے کتاب لکھی جناب میثم تمار کی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دن مولا جناب میثم تمار کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے۔ سنا ہے واقعہ، میں کچھ بات اہم پیش کرنے والا ہوں، آپ ہو سکتا ہو شاید کہ نہیں ہو آپ کے لیے۔ مولا جا رہے تھے، مولا نے ایک اچانک راستے میں ٹھنڈی راحت کی سانس لی۔ میثم نے کہا مولا کیا ہوا، خیریت تو؟ جناب مولانا علی متقیان نے کہا کہ میثم یہ کھجور کی کوپل دیکھ رہے ہو، یہ کھجور کا چھوٹا سا درخت دیکھ رہے ہو، یہ درخت وہ درخت ہے جس کے اوپر تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے منہ پہ لگام لگا دی جائے گی، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، اور تمہیں اس کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ میثم نے پلٹ کے جواب دیا، قسم خدا کے میثم کے پیروں کی اگر خاک بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری معراج کے لیے یہی کافی ہے۔ میثم کا جملہ سنیے گا، جیسے ہی مولا نے کہا نا اس درخت پہ، یہ درخت بڑا ہوگا، اتنا بڑا سا پیڑ تھا کھجور کا، مولا نے کہا یہ بڑا ہوگا، تمہیں ہاتھ پیر کاٹ کے تمہارے منہ پہ لگام لگائی جائے گی، تمہاری زبان کاٹ کے تمہیں اس پہ سولی اور پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ میثم نے پلٹ کے کہا مولا یہ بتائیے میرا جرم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، سنیے گا دوسرا جملہ میثم کا جو آئے گا، مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ مولا نے کہا میثم بس تمہارا جرم اتنا ہوگا کہ تم میری محبت پہ ہوگے، تم میری ولایت کے ماننے والے ہوگے، تم میرے عاشق ہوگے، تم میرے محب ہوگے، بس میری محبت میں تمہیں اس سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اب جملہ سنیے گا جو میثم کا جملہ بالکل پہاڑ سے بھی بڑا وزنی جملہ میثم کا آ رہا ہے، عجب عجیب و غریب جملہ جو میثم کا تاریخ میں آج تک درج ہے۔ میثم نے فوراً پھر پلٹ کے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ جب مجھے اس دار پہ چڑھایا جائے گا یہ بتائیے کیا میں حق پہ رہوں گا یا نہیں؟ مولا یہ بتائیے جب دار پہ چڑھایا جائے گا تو کیا آپ کی محبت پہ باقی رہوں گا یا نہیں؟ مولا نے پلٹ کے جواب دیا میثم میں ضمانت لیتا ہوں جس وقت تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا تم میری محبت میں مرو گے۔ جملہ آ رہا سنیے میثم کا
علی 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 مل کے ماشاءاللہ علی 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 ایک بار کیا بھائی، دیکھیے واقعہ میں کہہ رہا ہوں 1000 دفعہ آپ کا سنا ہوا، لیکن میں جتنی بات پیش کروں گا انشاءاللہ کوشش یہ رہی کہ نئی ہو آپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگ کو نیا سننا پسند ہے، میں نیا ہی سناؤں گا۔ واقعہ سنا ہوا ہے، جملے تو دیکھیے گا میسم کے، کیونکہ یہ کتاب اب انڈیا میں آئی بھی نہیں ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ سنیے میسم نے کیا کہا، مولا اگر حق پہ رہوں گا، آپ کی محبت پہ رہوں گا تو ایک بار کیا، اللہ اکبر، قسم خدا کی، میسم کے ذریعے اپنا عقیدہ سنبھالیے، میسم کے ذریعے اپنا عقیدہ بنائیے، میسم کو پہچانیے اور پھر اپنے آپ کو محبت علی میں ڈھالیے۔ میسم نے کہا ایک بار کیا مولا، 1,00,000 بار بھی میسم کو اگر سولی دی جائے تو میسم کو پرواہ لیجیے۔ اب میسم کا طریقہ کیا ہے بھائی، میسم دور دور سے، کوسوں دور سے ہر روز پانی بھر بھر کے لاتے ہیں، ہر روز پانی بھر بھر کے لاتے ہیں، اس پیڑ میں ڈال کے، اس پودے میں ڈال کے کہتے ہیں سوکھنا نہیں، اس لیے کیونکہ تیرے ذریعے سے مجھے علی کے عشق کی معراج کرنی ہے۔ سوکھنا نہیں، سوکھنا نہیں، کیونکہ تیرے ذریعے سے، پیڑ سے، درخت سے کہہ رہے ہیں، تیرے ذریعے سے مجھے علی کے عشق کی معراج کرنی ہے، مجھے علی کے عشق کی معراج۔ ایک جملہ سنیے اور سنیے، یاد آ گیا مجھے اچانک، میں ایک ہی پڑھتا ہوں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ میسم کا دوسرا جملہ، اس سے بڑا جملہ سنیے گا، قسم خدا کی محظوظ ہو جائیں گے اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ کی علی کی محبت دل میں دھڑک اٹھے۔ میسم نے پہلا جملہ کیا تھا میسم کا، کہ سوکھنا نہیں، ہاں پانی ڈالنا ہوں تیرے اندر، اس لیے کیونکہ تیرے ذریعے سے مجھے علی کے عشق کی معراج کرنی ہے، معراج کرنی ہے، معراج کرنی ہے۔ دوسرا جملہ میسم کا سنیے گا، خدا کی قسم انگلیشور والے جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھ کے سنیے گا، بہت ہی بھاری میسم کا جملہ آپ کے سماعت کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ میسم ہر روز پیڑ میں پانی ڈالتے تھے، پہلا جملہ کیا تھا کہ سوکھنا نہیں، تیرے ذریعے سے علی کے عشق کی معراج کرنی۔ دوسرا جملہ کیا تھا میسم کا، میسم کبھی کبھی صبح صبح جاتے تھے اور پیڑ کو صاف کرتے تھے، بالکل جیسے بچوں کو لوگ صاف ستھرا نہیں کرتے صبح صبح اٹھ کے، اللہ اکبر، ویسے ہی اس درخت کو جس پہ سولی چل رہی ہے میسم صبح صبح جاتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے، اور صاف کرنے کے بعد اگر کچھ بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہوتے تھے تو انہیں ہٹاتے تھے، ہٹو دور ہٹو، اور ہٹانے کے بعد پیڑ کے قریب، درخت کے قریب بیٹھ کے کہتے تھے درخت سوکھنا نہیں۔ دوسرا جملہ سنیے گا میسم کا، سوکھنا نہیں اس لیے کیونکہ میں جی رہا ہوں تیرے لیے، تو جی رہا ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر، اس لیے کیونکہ تو جی رہا ہے میں جی رہا ہوں۔ میسم کا ڈیلی ہر روز یہی طریقہ تھا، پیڑ کی خدمت کرنا، اس میں پانی ڈالنا، اس کو صاف کرنا، اور اس سے کہنا سوکھنا نہیں، سوکھنا نہیں، سوکھنا نہیں۔ ایک دن ابن زیاد کا ادھر سے لشکر جا رہا تھا، ابن زیاد کے لشکر کا پرچم جو ہے، ہر کسی کا ایک الگ پرچم ہوتا تھا، اسی درخت میں پھنس گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کاٹو اسے، گرا دو اس درخت کو۔ لیجئے سپاہیوں نے حکم دیا، سپاہیوں نے اس کے حکم کو فالو کیا، اس کے حکم کو مانا اور درخت کو کاٹ ڈالا۔ اب عمران ابن میسم جو میسم کے بیٹے ہیں، جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی وہ دوڑے دوڑے جناب میسم کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا وہ پیڑ کاٹا گیا جسے آپ پانی دیا کرتے تھے، جسے آپ پیار کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں مولا نے بتایا، وہ پیڑ کاٹ دیا گیا۔ میسم نے کہا سن جلدی جا بازار جا، بازار سے ایک قیل لے کے آ اور قیل پہ میرا نام لکھوا یحییٰ ابن میسم، میسم کا پورا نام یحییٰ ابن میسم۔ یہ لڑکا گیا، ان کا بیٹا گیا، بازار سے ایک قیل لایا، اس قیل پہ لکھا ہوا تھا یحییٰ ابن میسم۔ اب جیسے ہی وہ قیل لایا، میسم نے کہا جا جو پیڑ کاٹے گئے ہیں نا، ان پیڑ میں سے کسی
ایک ٹکڑے میں بھی اس کیل کو ٹھوک دے، اللہ اکبر، اس کیل کو بھی ٹھوک دے۔ عمران ابن میثم تمار کے بیٹے کا بیان ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور ایک پیڑ کے ٹکڑے میں کیل کو میں نے ٹھوک دی، اور قسم خدا کی جس وقت میرے بابا کو سولی پہ چڑھایا گیا وہی پیڑ تھا جس میں کیل لگا ہوا تھا، وہی پیڑ تھا، وہی ٹکڑا تھا، وہی حصہ تھا کہ جس میں میرے بابا کا اسم نام لگا ہوا تھا۔ سنیے جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، کیا ہوا پھر؟ ایک دن ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ ایک سب سے بڑے علی کے عاشق کو پکڑ کے لے آؤ، کیونکہ آج میرا دل یہ ہے کہ آج سب سے بڑا علی کا عاشق قتل کیا جائے۔ لیجئے جناب یحییٰ ابن میثم تمار کو قید کر کے لایا گیا۔ ابن زیاد کا طریقہ کیا تھا پتہ ہے؟ یہ ہر علی کے عاشق کو اپنے دربار میں بلاتا تھا اور بلانے کے بعد کہتا تھا کہ علی سے بیزاری کرو۔ بیزاری کا مطلب علی کی برائی کرو۔ جملہ سنیے گا، میثم کا یہ بھی تاریخ میں جملہ محفوظ ہے۔ بلاتا تھا، کیا کہتا تھا؟ علی سے بیزاری کرو، علی کی برائی کرو۔ جناب میثم تمار کو بھی اس کے دربار میں قید کر کے لایا گیا ابن زیاد ملعون کے، اور لانے کے بعد ابن زیاد نے چیخ کے کہا، میثم علی سے بیزاری کرو، علی کی برائی کرو۔ توجہ کریے گا، خدا کی قسم جملہ دیکھیے گا میثم تمار کا۔ میثم تمار سے کیا کہا ابن زیاد نے؟ میثم علی سے بیزاری کرو۔ میثم نے پلٹ کے جواب دیا، اچھا کرتا ہوں، اللہ اکبر، اچھا کرتا ہوں، لیکن علی سے نہیں، تیرے باپ سے، تیرے اجداد سے، تجھ سے میں تیرے بارے میں بتاؤں گا، میں تیری برائی کروں گا۔ علی ابن ابی طالب کی برائی، علی ابن ابی طالب کی بیزاری نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی میثم تمار نے کہا تجھ سے نہیں، تیرے باپ سے بیزار ہوں، تیرے دادا سے بیزار ہوں، تیرے اجداد سے بیزار ہوں، تیرے خاندان سے بیزار ہوں، خدا کی قسم ابن زیاد ملعون کو جلال آ گیا۔ جلال آنے کے بعد کہنے لگا، میثم تمہیں معلوم ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میثم نے سارا واقعہ سنا، سنیے جلدی جلدی۔ میثم نے کہا قتل کر دے، کوئی پرواہ نہیں، میں جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ کہا اچھا کیسے جانتے تھے؟ کہا اس لیے کیونکہ میرے مولا نے فرما دیا ہے، میثم تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر پیر کاٹے جائیں گے، پھر تمہاری زبان، پھر تمہارے منہ پہ لگام لگائی جائے گی، پھر تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اور میری محبت میں تمہیں دار پر لٹکایا جائے گا۔ اب جیسے ابن زیاد ملعون نے اتنا سنا تو کہنے لگا، آج میں معاذ اللہ علی کو جھوٹا ثابت کروں گا، میں تمہارے ہاتھ تو کاٹوں گا، تمہارے پیر تو کاٹوں گا، لیکن تمہاری زبان۔ پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ لیجئے حضرت میثم تمار کو قسم خدا کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، اور تختے دار پہ، سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہوا کیا کہ میثم نے، جیسے ہی میثم کو دار پہ چڑھا دیا گیا، میثم نے آواز دی، یا ایھا الناس۔ میثم نے کہا سنو لوگو، اب تو زبان کا حق ادا کرنے کا موقع ملا ہے مجھے۔ اے لوگو آؤ، علی کے وہ فضائل سنو کہ جو فضائل کسی اور نے کبھی نہ سنے ہو۔ میثم تختے پہ لٹکے ہوئے علی کے فضائل سناتے رہے۔ بالکل جلدی میں واقعہ ختم کر کے ایک چھوٹی سی بات، مجلس تمام ہو جائے گی۔ لیجئے تختہ دار پہ میثم لٹکے ہوئے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں تختے دار پہ، پیر کٹ چکے ہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، لیکن زبان سے فضائل علی جاری ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے ابن زیاد ملعون کے پاس آئے، کہنے لگے ارے سرکار کیا فائدہ آپ کا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے پیر کاٹ دیے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ نے زبان کیوں چھوڑی؟ ابھی بھی تو وہ علی کے فضائل سنا ہی رہا ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابن زیاد ملعون نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، علی کو جھوٹا ثابت کرنے کے چکر میں تو نے اس کی زبان چھوڑ دی، آج وہ اسی زبان کے ذریعے سے علی کے قصیدے سنا رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا علی کو تو پھر بھی جھوٹا ثابت کروں گا، جاؤ اس کی زبان نہ کاٹو بلکہ اس کے منہ پہ لگام لگا دو۔ لگام جانتے ہیں نا، جو گھوڑے وڑے کو لگاتے ہیں۔ لیجئے
लगाम लाके जनाबे मीसम तम्मार के मुंह पे लगा दी गई। मीसम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, लोगों मेरी जबान लड़खड़ाएगी, टूटी फूटी चलेगी, लफ्ज साफ साफ न निकलेंगे, फिर भी मैं अली अली करता रहूंगा। किसी शायर का एक शेर है कि जबान जब पकड़ लीजिए तो आवाज निकलती ई, जबान पकड़ के जब कोई बोलिएगा तो ई। तो शायर ने कहा कि इस हाल में भी जोर से ई कहता था मीसम, लोगों ने सुना वो अली कहता था मीसम। अली कहता था मीसम, ई अली कहता था मीसम। सुनिए फिर क्या हुआ, फिर भी फजाइल जारी है। ये भी आखिरी बात सुनिए इस सिलसिले की। अब लोगों ने देखा कि रुकने वाला मामला नहीं है। हजरत मीसम तम्मार को सूली पे कब चढ़ाया गया था? इस तारीख को 19 जिलहिज को, बकरीद वाला महीना जो है 19 जिलहिज्जा को, यह तारीख भी मालूम होनी चाहिए आपको। 19 जिलहिज्जा को मीसम के हाथ पैर काट के उन्हें तख्तेदार पे चढ़ाया गया। 19 को तख्तेदार पे थे, 20 को तख्तेदार पे थे, 21 जिलहिज्जा को मीसम की शहादत बातें हुई। अब लीजिए हुआ क्या, तारीख में बेअन ही जुमला आपके हदिये समाप्त कर रहा हूं। तारीख में लिखा है कि जैसे ही 21 जिलहिज की सुबह आई, मीसम ने फिर से लोगों को आवाज दी और आवाज देने के बाद कहने लगे, आए लोगों, अभी तक तो अली के फजाइल सुन रहे थे, करीब आओ, मैं तुम्हें इब्ने ज़ियाद मलऊन के शजरे के बारे में बताता हूं कि उसका बाप वो नहीं कोई और है, उसका दादा कोई और नहीं कोई और है। अब लोग दौड़े दौड़े इब्ने ज़ियाद के पास आए। इब्ने ज़ियाद संभाल ले, मामला हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। अभी तक तो अली के फजाइल सुना रहा था, अब दार पे लटका लटका तेरे शजरे खोल रहा है। जैसे ही इतनी बात इब्ने ज़ियाद ने सुनी, कहा जल्दी जाओ, खंजर लेके जाओ, उसकी जबान काटो। अब जैसे ही मीसम ने खंजर देखा, फिर मुस्कुरा के कहने लगे, कम बखत नालायक, आ गए अपनी औकात पे, चले थे अली को झूठा साबित करने, चले थे अली को झूठा साबित करने। लीजिए मीसम तम्मार की जबान कट गई। यानी इससे पता ये चला, अब अगर कोई हमें फजाइल अली इब्ने अबी तालिब से रोकने की कोशिश करे तो यूं समझ लीजिएगा उसे भी डर है, क्योंकि अगर ये शिया अली अली करते रहे तो उसे भी खतरा है कहीं उसके भी शजरे न खुल जाए। तो लिहाजा इसीलिए पूरी दुनिया हमें कहती है कि अली अली ना करो, और हमें बंदिश लगाती है, पाबंदी लगाती है कि जिक्र अली से हम दूर रहें। सुनिए, और लोग कहते हैं कि शिया भी बड़ी अजीब कौम है। दो तीन बात यहां से मसायब, फिर बड़ी अजीब कौम है भाई। ये लाखों रुपया खर्च करके और वहां नजफ जाती है और अपने मौला के यहाँ जाके पता नहीं ज़ियारत औरत करने जाते हैं। अरे उससे बढ़िया, उससे बेहतर ये कि उस पैसे को अच्छी जगह यूज किया जाए, काबा चले जाते तो और सवाब मिल जाता। ये बिला वजह का नजफ जाते हैं और वहां पैसे वैसे खर्च करके आते हैं, इनके जाने का कोई फायदा। हमने कहा सुनो, हमारे दिल में है अली की मोहब्बत, और जब तक हम अली के दरबार जाते नहीं हैं तब तक हमारे दिल को सुकून मिलता नहीं है। हर शिया की हसरत रहती है, आप लोग की भी होगी, अल्लाह जल जल मौला के दरबार पहुंचाए, जो जा चुके हैं उन्हें दोबारा पहुंचाए, मौला की ज़ियारत नसीब हो। हर शिया के दिल में वलो गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से न जा पाए वो एक अलग बात है, लेकिन हर शिया की तमन्ना होती है कि वो दरबार अली में पहुंचे, वो बारगाह अली में पहुंचे। कुछ लोग होते हैं तो नहीं जाते, लेकिन शिया जो होते हैं कहते हम जाएंगे जरूर। तो आखिर मसला क्या है? कुछ लोग जाने के लिए तैयार हैं, सुनिए बहुत गौर से सुनिएगा, कुछ लोग जाने के लिए तैयार हैं और कुछ लोग कहते हैं ना हमारा दिल ही नहीं है। मैं बताता हूं कि जो जाने को तैयार है वो कैसे लोग हैं। हाय 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 हाय, जिनका दिल नहीं है वो कैसे लोग हैं।
کہا کیسے بتائیے گا؟ کہا سنیے، کتاب کا نام ہے نقوش عصمت، عالم دین کا نام ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی، ان کی کتاب نقوش عصمت میں ایک واقعہ لکھا ہے جو شناخت قبر علی کے سلسلے میں، فہرست میں جب آپ ڈھونڈیں گے تو شناخت قبر علی کے سلسلے میں سے ایک واقعہ ملے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں لوگ جاتے ہیں، کیوں لوگ علی کی قبر پہ نہیں جاتے۔ انہوں نے لکھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا کہ متوکل ملعون کا زمانہ تھا، متوکل بادشاہ جو دشمن اہل بیت، اس کا زمانہ تھا، اور بادشاہوں کو اکثر شکار کا شوق ہوتا تھا۔ تو اسے ایک دن شکار کا شوق ہوا، کس کو؟ متوکل کو۔ اسے شکار کا شوق ہوا تو اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو لیا اور کچھ اپنے جنگلی کتوں کو لیا۔ توجہ کریے گا، کیوں ہم قبر علی پہ جاتے ہیں اور کیوں لوگ نہیں جاتے ہیں، میں اس کی دلیل پیش کر کے مجلس تمام کیے دیتا ہوں۔ متوکل کا زمانہ تھا، متوکل کو شکار کا شوق ہوا، کہا اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے کیا یہ کہ اپنی کچھ شکاری کتے کو لیے اور لینے کے بعد کچھ سپاہیوں کو ساتھ میں لیا، جنگل میں نکل پڑا۔ اب جنگل میں نکلا تھا کہ دور سے اسے ایک ہرن کا جھنڈ نظر آیا، اس نے اپنے شکاری کتے ہرن کے جھنڈ کے پیچھے چھوڑ دیے۔ اب ہوا یہ کہ ہرن کا جھنڈ جیسے ہی شکاری کتوں کو دیکھتا ہے تو ہرن کا جھنڈ بھاگتا ہے، آگے آگے ہرن کا جھنڈ، پیچھے پیچھے شکاری کتے متوکل کے، ہرن کا جھنڈ بھاگتا ہے، شکاری کتے دوڑاتے ہیں، ہرن کا جھنڈ بھاگتا ہے، شکاری کتے دوڑاتے ہیں۔ آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ ہرن کا جھنڈ دوڑتا 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 ایک ٹیلا نظر آیا۔ اللہ اکبر، اب میری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ایک ٹیلا نظر آیا اور اس پہ ٹیلے پہ ہرن کا جھنڈ چڑھا اور چڑھنے کے بعد بڑے اطمینان و سکون سے بیٹھ گیا۔ میں دلیل دے رہا ہوں کہ کیوں قبر علی پہ ہم جاتے ہیں اور کیوں تم نہیں جاتے ہو، دونوں دلیل ایک ساتھ۔ کہ ہرن کا جھنڈ ایک ٹیلے پہ چڑھا، چڑھ کے اطمینان سے سکون کے ساتھ اس ٹیلے پہ جا کے، اب کیا ہوا بھائی؟ اب ہوا یہ کہ جو کتے ابھی تک پیچھے لگے ہوئے تھے اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ اس ٹیلے پہ چڑھ سکے۔ اللہ اکبر، اب ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹیلے پہ چڑھ سکے۔ اب شکاری کتوں کا عالم یہ ہے، تاریخ اور روایت میں نقوش عصمت کا حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں، وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا، ان کتوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو ابھی جان کے دشمن تھے ہرن کے، اب وہ ٹیلے کے ارد گرد تو گھومتے ہیں، ہائے 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 ہائے، ارد گرد تو گھومتے ہیں، لیکن ان کی مجال نہیں ہے کہ ٹیلے پہ چڑھ کے ہرن کے جھنڈ کا شکار کر لے۔ سنیے گا، ہرن کے جھنڈ کا شکار کر لے، ان کی ہمت نہیں ہے۔ توجہ، یہ آتا ہے متوکل، کتوں کی طرح کتوں پہ بھونکتا ہے، لیکن کتوں پہ کوئی اثر وہ چاہتے ہی نہیں بھائی، بے چین، بے قرار، پریشان حال۔ آخر میں اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ جاؤ اس علاقے کے کچھ بزرگان کو پکڑ کے لے آؤ تو ماجرا پتا چلے بھائی کیا بات ہے۔ ابھی اتنی دور سے 2-3 کلومیٹر دور سے دوڑاتے ہوئے تو ٹھیک ٹھاک آئے تھے، لیکن جیسے ہی ہرن کا جھنڈ اس ٹیلے پہ بیٹھا، اب یہ شکار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لیجئے، اس کے سپاہی گئے، 5-6 لوگوں کو، بزرگان کو پکڑ کے لائے اور لانے کے بعد متوکل کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب جیسے ہی متوکل کے سامنے حاضر کیا گیا، متوکل نے پوچھا کہ بھائی صاحب، بزرگان آپ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، اسی قریے کے رہنے والے ہیں، فلاں جگہ سے میرے کتے جو شکاری کتے ہیں ہرن کو دوڑاتے دوڑاتے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہرن کا جھنڈ اس ٹیلے پہ چڑھا ہے، اب یہ شکاری کتے اس ٹیلے پہ کیوں نہیں چڑھ رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تمام بزرگان نے یک زبان ہو کے کہا، متوکل کیا تجھے نہیں معلوم؟ ہائے ہائے ہائے، کیا تجھے نہیں پتا تو جسے ٹیلا سمجھ رہا ہے یہ ٹیلا نہیں ہے بلکہ قبر علی ہے، یہ ٹیلا نہیں ہے بلکہ قبر علی ہے۔ بزرگان نے پلٹ کے جواب دیا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں قبر علی ہوتی ہے وہاں کبھی بھی کتے نہیں جاتے، جہاں قبر علی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، اب تو جملہ تو میں کہوں گا اپنی دلیل کے لیے، جہاں قبر علی ہوتی ہے
جہاں قبر علی ہوتی ہے بالکل کھل کے سنیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا، علی کے فضائل کھلی کے سنے جاتے ہیں۔ علی کے، آپ سنیے ایک بات اور یاد آ گئی، علی کے بے شمار القاب ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بے شمار لقب ہیں علی کے۔ تمام القابوں میں ایک لقب ہے علی کا دوار العقل۔ اے ہائے ہائے، میں ترجمہ پیش کروں گا، آپ بات کو سمجھ آئیں گے۔ علی کا ایک لقب ہے دوار العقل۔ کیا مطلب؟ یعنی عقل کو چکرا دینے والا، یعنی علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عقل حیران ہوا کریے، پریشان نہ ہوا کریے۔ ان بزرگوں نے کیا بتایا، ٹیلا ٹیلا نہیں ہے بلکہ ٹیلا قبر علی ہے۔ جملہ سنیے گا، یہ ٹیلا قبر علی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جہاں قبر علی ہوتی ہے وہاں کتے نہیں جاتے۔ بس جملہ اتنا کہنا ہے کہ قبر علی پر کتے نہیں جاتے، وہ اس زمانے کے کتے تھے جو قبر علی پر نہیں گئے، کچھ اس زمانے کے کتے ہیں جو قبر علی پر نہیں جاتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو آپ سمجھ میں آیا ہم کیوں جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے۔ اے منکر زوار علی ولی اللہ، دہلیز نظف چومنے کتے نہیں جاتے۔ تو آج بات یہاں پہ کتے کی نہیں ہے، بات یہاں پہ نجس اور پاک کی ہے۔ ہر نجس چیز نہ قبر علی تک کل گئی تھی، نہ آج گئی ہے، نہ کبھی جائے گی۔ اس کی دلیل ہے قرآن کی آیت، کیونکہ قبر علی میں اہل بیت کا ایک فرد سو رہا ہے، قبر نجف میں ایک اہل بیت کا فرد سو رہا ہے، اور اہل بیت کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کو اللہ نے تمام نجاستوں سے دور رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بس ختم کر دی مجلس، اب زیادہ طویل نہیں کروں گا، آپ کی گفتگو کی لائٹ بھی چلے گئی، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، نہیں لگ رہی ہے؟ چلیے پھر بھی میرا وقت ہو گیا، میں اپنے وقت پہ ختم کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو کبھی بھی نجس چیز جو ہے اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ بے شمار واقعات ملیں گے، لاکھوں لوگوں نے کوشش کی کہ قبر علی تک نجاست پہنچائی جائے، لیکن کبھی بھی نہ پہنچی۔ سنا ہوگا آپ نے کیسے کیسے حربے استعمال کیے گئے۔ مومنین کرام، تو آپ اپنے آپ کو سلام کریے، آپ اپنے آپ کو خوشا نصیب مانیے کہ ہم قبر علی تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم بھی پاک ہیں جب ہی قبر علی تک پہنچ جا رہے ہیں، وگرنہ اگر تھوڑی سی بھی گندگی ہوتی تو قسم خدا کی ہم قبر علی تک یا قبر اہل بیت تک، کسی بھی قبر، کسی بھی معصوم کی اہل بیت کی قبر ہوتی اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ مومنین کرام، اہل بیت کہ جیسا دنیا میں نہ کوئی پاک و پاکیزہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا۔ یہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جن کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے قرآن مجید کے اندر، یہ پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے۔ مومنین، جب پاک لوگوں کے مقابلہ لوگ نہیں کر پائے نا، تو پاک لوگوں کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب سامنے سے ان کے فضائل اور کمالات کا لوگوں سے مقابلہ نہ ہو سکا، ان کی برابری نہ کر سکے، تو ان کی جان کے دشمن ہو گئے، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ عزادارو، یہ پاک گھرانہ تھا کہ جس کے اوپر کبھی آگ اور لکڑی دروازے پہ لے کے آ گئے، کبھی سر پہ ضربت لگا دی، کبھی زہر کا پیالہ پلا دیا۔ ارباب ازاں، انہی پاک گھرانوں کا کربلا میں آج قافلہ پہنچ گیا۔ ارباب ازاں، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، آپ مسلسل آقا حسین پہ مصائب سن رہے ہیں، ایک ایک شہید کا آپ مصائب سن رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔
ارباب اعزاز، آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور 4 تاریخ کو عموماً حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ ارباب اعزاز، چند لمحے اپنے آپ کو آپ کربلا میں محسوس کریے، اور کربلا کی مصیبت کو آپ جب دل سے محسوس کریں گے نا، تب آپ کی آنکھوں سے فرات جاری ہوگا۔ ارباب اعزاز، کربلا میں ہر شہید، جملہ کہہ رہا ہوں چاہے جیسے آپ سن لیجیے گا، کربلا میں ہر شہید کربلا کا 1 مرتبہ شہید ہوا ہے، لیکن اکیلا حبیب ابن مظاہر ہے جو حسین پہ 2 مرتبہ جان کو قربان کیا ہے، جس نے آقا حسین پہ 2 مرتبہ جان قربان کی ہے، پہلی مرتبہ بچپنے میں، دوسری مرتبہ کربلا میں۔ ارباب اعزاز، بچپنے کا واقعہ حبیب کا آپ نے سنا ہوگا۔ حبیب ابن مظاہر یعنی حبیب کے والد ابن مظاہر یعنی جناب مظاہر علیہ السلام، انہوں نے مدینے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پہ بلایا اور کہا کہ اے رسول، آپ میرے گھر پہ آئیے اور اپنے دونوں نواسوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیے گا۔ ارباب اعزاز، جناب مظاہر گھر آتے ہیں، دعوت دینے کے بعد اپنے گھر پلٹ کے آتے ہیں اور اپنے فرزند حبیب سے کہتے ہیں، حبیب کل رسول آئیں گے اور رسول کے ساتھ میں رسول کے دونوں نواسے بھی آئیں گے، لیجئے۔ حبیب اتنی محبت کرتے تھے حسین سے، اتنے عاشق تھے حسین کے، کہ اب جو آنے کا انتظار اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دوسرا دن جب صبح ہوئی تو صبح میں کبھی انتظار میں، حسین کے انتظار میں، کبھی چھت پہ چڑھتے ہیں، کبھی نیچے اترتے ہیں، کبھی چھت پہ چڑھتے ہیں، کبھی گلیوں میں دیکھتے ہیں کہیں میرا آقا تو نہیں آ گیا، کہیں میرا مولا حسین تو تشریف نہیں لے آیا۔ ہاں، ارباب اعزاز مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب جناب حبیب چھت پہ کبھی چڑھتے تھے، کبھی گلیوں میں اتر کے آتے تھے، اسی اسنا میں ایک مرتبہ چھت پہ چڑھے، پیر پھسلا، جناب حبیب چھت سے نیچے گر گئے۔ اب جناب مظاہر دوڑے تو کیا دیکھا کہ آقا حسین کے آنے سے پہلے ہی ان کے بچپن کا دوست جو حبیب تھا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ارباب اعظم مقاتل بیان کرتے ہیں کہ مظاہر جناب حبیب کے والد جو بزرگوار والد تھے، انہوں نے چاہا کہ یہ بات رسول کو پتہ نہ چلے، اگر رسول کو پتہ چلے گی تو میں نے دعوت دی ہے، میری دعوت وہ نوش نہ فرمائیں گے۔ ارباب اعظم مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جناب مظاہر نے اپنے لال حبیب کو ایک کمرے میں جا کے رکھ دیا اور بالکل پہلے کی طرح حالات کر دیا تاکہ کسی کو نہ لگے کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ لو ارباب اعزاز، تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب رسول اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ مظاہر کے گھر تشریف لائے۔ اب جب تشریف لانا تھا، مظاہر نے دسترخوان لگایا، حکم دیا آقا دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا ہے، آپ لوگ کھانا نوش فرما لیجئے۔ لیکن آقا حسین دسترخوان پہ تو بیٹھے، لیکن آقا حسین کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ مقاتل بتاتے ہیں کہ مظاہر سے رہا نہیں گیا، مظاہر نے کہا آقا حسین آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جناب حسین نے کہا اے مظاہر، جب تک میرا دوست مجھے نہ مل جائے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ارباب اعزاز، مظاہر سے برداشت نہ ہوا، مظاہر نے کہا اے آقا حسین، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے دوست جو چھت سے گر کے جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لو ارباب اعزاز مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جناب آقا حسین اس حجرے میں گئے جہاں پہ جناب مظاہر کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ اب اللہ جانے آقا حسین نے حبیب کے کانوں میں کیا کہا۔ حبیب اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن میرا احساس بتاتا ہے آقا حسین نے حبیب کے کان میں یہی کہا، اے حبیب اگر یہاں ساتھ چھوڑ دو گے تو کربلا میں کہو۔ اجرکم اللہ۔
اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں ارباب عزا لیجئے یہی حبیب حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. حسین نے حبیب کے نام خط لکھا. حبیب میں ظالموں کے درمیان گر چکا ہوں, میں نرغے آدھا میں گر چکا ہوں. حبیب جلدی میری مدد کو آؤ, جلدی میری نصرت فرماؤ. حبیب اگر آنے میں تاخیر کر دی تو پھر حسین سے تمہاری ملاقات نہ ہو پائے گی. لو عزادارو, حبیب نے خط پڑھا. ارے خط پڑھنے کے بعد خط کو بند کیا. ابھی بند کرنا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ ارے حبیب نے کہا آقا حسین کا خط تھا. حبیب کی زوجہ نے پھر پوچھا آقا حسین نے کیا فرمایا ہے؟ حبیب نے کہا آقا حسین نے مدد مانگی ہے, مجھے کربلا بلایا ہے. اے عزادارو, حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ جناب حبیب نے کہا میں سوچتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں, کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے. اب زوجہ نے اتنا سنا, ارے سننے کے بعد جوش اور جلال کے عالم میں کہنے لگی اے حبیب, ارے نبی کا نواسا تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچتے ہو جاؤں یا نہ جاؤں. اے حبیب تم گھر رہو, میں حسین کی نصرت. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو بس چند لمحے اور میں مسائل تمام کیے دیتا ہوں. لو عزادارو, حبیب مسکرائے کہنے لگے اے میری دل کی جگر, اے میری دل کا سکون, اے میری زوجہ, میں تیری جذبہ ایمانی کو دیکھ رہا تھا. ارے آخر تیرا کیا عقیدہ ہے حسین کے سلسلے سے, لیکن تو میرے امتحان میں کامیاب ہو گئی. لا میری تلوار لا, میرا گھوڑا لا, میں چلا. لو ارباب عزا, کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں. کوفے میں جگہ جگہ پہ ناکہ بندی ہے تاکہ کوئی بھی کوفے سے حسین کی نصرت نہ کر سکے. عزادارو, حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے اے غلام, ارے یہ گھوڑا پکڑ اور لے جا کے فلاں مقام پہ میرا انتظار کر. میں بچتے بچاتے, ناکہ بندی سے بچتے بچاتے میں تجھ تک پہنچتا ہوں. لو ارباب عزا, غلام گھوڑا لے کے چلا گیا. حبیب نکلے ادھر سے, لشکر والے جگہ جگہ ناکہ بندی کیے ہوئے تھے. حبیب کیسے کیسے نکل کے وہاں اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ غلام گھوڑے کو لے کے انتظار کر رہا تھا. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. اب جو حبیب نے دیکھا, کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ غلام گھوڑے کے سر پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر کے کہتا ہے اے دلدل, اے گھوڑے, ارے تو پریشان نہ ہو, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ بیٹھ کے آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب نے اتنا سنا, ارے پیشانی پکڑ کے بیٹھ گئے. ہائے رے حسین کی غربت, جس پہ قربان ہونے کے لیے غلام کے ساتھ ساتھ جانور بھی تیار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات میں حسین علیہ السلام